ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، سائنسدانوں نے 3500 سال قبل اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم لوط کے برباد شہر کے کھنڈرات ڈھونڈ لیے ہیں۔ قوم لوط پر آنے والا عذاب کتنا شدید تھا اور اس سے کتنی تباہی ہوئی تھی، آج ہم آپ کو حال ہی میں دریافت ہونے والے قدیم ترین شہر کے بارے میں اہم حقائق بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور چینل پہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، اللہ کی جانب سے قوم لوط کی بدکاریوں کی سزا کے بارے میں تمام آسمانی کتب اور بالخصوص قرآن کریم کے مبارک صفحات اس بدقسمت قوم کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر یہ بات آج تک پردہ راز میں تھی کہ قوم لوط کا شہر کہاں تھا۔ امریکی محققین نے 10 سال کی مسلسل محنت کے بعد اور تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ 3500 سال قبل اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم لوط کے برباد شہر کے کھنڈرات ملے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط کی نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب کی تفصیلات قرآن پاک کی 9 سورتوں میں مرکوز ہیں۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر آسمانی کتب میں بھی قوم لوط کی تباہی کا تذکرہ ملتا ہے۔ قوم لوط کا مرد اپنی جنسی خواہش کے تکمیل کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف غیر فطری میلان رکھتے تھے۔ اس پر جلیل القدر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو متنبہ کیا اور اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کی وعید سنائی، مگر ان کی قوم نے بشمول ان کی بیوی کے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی اور عذاب کے وقت صرف حضرت لوط اور ان کی اہلیہ کے سوا خاندان کے چند افراد اور کچھ ہی وفادار زندہ رہے، باقی سب اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کے بارے میں اشارہ کیا ہے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اہل حرت کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑی ہیں۔ قرآن کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات اور آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق اور جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قوم لوط کے تباہ شہر سدوم کے کھنڈرات تل الحمام کے مقام پر پایا گیا ہے۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ پروفیسر سٹیون کولنز کا کہنا ہے کہ ان تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ سدوم شہر میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ ناظرین گرامی، امریکی ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم نے پروفیسر کولن کی قیادت میں کئی سال جنوبی اردن کے کھنڈرات میں تحقیق کی۔ گزشتہ سال 28 ستمبر کو تحقیقی ٹیم کے سربراہ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سدوم نامی شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ شہر حضرت لوط علیہ السلام کے اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم کا ہے۔ اس خبر کو بڑے پیمانے پر عرب اور مغربی ذرائع ابلاغ میں پذیرائی حاصل ہے۔ ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وسیع و عریض شہر تھا، جس میں کئی قدیم عمارتوں کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ غالباً یہ شہر برونز دور کے حکومت میں تباہی سے دوچار ہوا، جو جنوبی وادی اردن تک پھیلا ہوا تھا۔ چند ماہرین نے اسے قوم لوط کا شہر قرار دیا ہے، جہاں قوم لوط پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تورات میں بھی قوم لوط کی تباہی کا تذکرہ موجود ہے۔ تورات میں سفر تقویم میں مرکوز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو آگ سے عذاب دیا۔ امریکی محققین کولنز اور اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ حقیقی معنوں میں قوم لوط کے شہر کی دریافت ایک گمشدہ خزانے کی دریافت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیق سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ قوم لوط کے شہر میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ تحقیقات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل برونزی دور میں تباہ ہوا، تاہم برونزی سلطنت کے علاقوں کے موجودہ نقشوں میں اس شہر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زرعی حصہ ہے۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 2.5 میٹر چوڑی دیوار بھی دریافت ہوئی ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ
روزمرہ کے معمول کے کام میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی تھی۔ رہائش کے لیے بنائے گئے مکانات کے لیے مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ ناظرین گرامی، تورات میں بیان کردہ روایات کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے تھے۔ دونوں ایک ہی علاقے بیتیل میں رہائش پذیر تھے۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور اپنے مویشیوں کو لے کے چل دیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پانی اور سبزے سے بھرپور مشرق کے علاقے ریانہ کا رخ کیا، جہاں پر انہوں نے سدوم کو عمورہ نامی شہر پائے۔ یہ دونوں شہر دریائے اردن کے کنارے پہ واقع تھے۔ انہوں نے سدوم کو اپنا مسکن بنا لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قوم لوط کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے 2 حصے بتائے ہیں، آج سے 14 صدیاں بیشتر قرآن کریم نے بھی اس کے 2 حصوں کی نشاندہی کی تھی۔ سورہ ہود کی آیات میں قوم لوط کے شہر کے 2 حصوں کا ذکر ہے، جہاں قرآن نے ادنا یعنی زیریں کے لفظ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب سدوم پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو فحشات میں ملوث پایا۔ اللہ کے پیغمبر نے انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اور ان کی اصلاح کی کوشش شروع کر دی۔ سورہ شعراء میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، مگر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کے جواب کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے، مگر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بات پر قائم رہے اور کہا کہ آپ لوگ ایک ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہو جو تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 28 میں حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کو ان الفاظ میں مخاطب کرتے بتایا گیا، کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بری مجلس میں ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہو؟ اس کے جواب میں قوم لوط اپنے نبی کو چیلنج کرتی ہے کہ اگر تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کے دکھا۔ ناظرین گرامی، سورۃ الشعراء میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس برائی سے نجات دے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجے اور انہیں اطمینان دلانے کے لیے نازل کیے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں اور غم نہ کریں، آپ بچ جانے والوں میں سے ہیں۔ فرشتوں نے مزید بتایا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بستی پر، اس کے مکینوں پر آسمان سے مصیبت نازل کرنے والے ہیں۔ سورہ ہود میں ہے کہ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آیا تو ہم نے بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی جو تہ در تہ گرتے رہے۔ اسی طرح سورہ الحجر میں ہے کہ پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت کڑک نے پکڑ لیا۔ اور سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 35 میں مذکور ہے، اور ہم نے اس شہر کے کچھ نشانیاں اہل خرد کے لیے باقی چھوڑ دی۔ تورات کی روایت کے مطابق قوم لوط پر آسمان سے آگ برسائی گئی، مگر قرآن کریم کی بیان کردہ روایات حالیہ تحقیق کے مطابق ہے، کیونکہ اگر آگ کا عذاب نازل کیا گیا ہوتا تو اس شہر پر آج آگ کے آثار پائے جاتے۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ ایک پتھر یعنی سیارہ قوم لوط پہ گرا، اس کے علاوہ بارش کے قطروں کی طرح اس پہ پتھر برسائے گئے جنہوں نے بستی کے نیچے کو اوپر کر دیا۔ پھر اس کے بعد 35 صدیوں تک مٹی کی تہ بچھا دی گئی، اور اب سائنسدانوں نے اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم لوط کے برباد شہر کا کھنڈرات ڈھونڈ لیے ہیں، جو یقیناً نشان عبرت ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔